بائیڈن کی تقریر کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے نعرے۔ جو بائیڈن نے سفید فام سرداری کو امریکہ کے لیے زہر قرار دے دیا ہے۔ امریکہ میں سفید فام شہریوں کے نسل پرست نظریے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بائیڈن کی جانب سے کہا گیا۔ ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کا جنوبی کیرولائنا میں چرچ تقریب سے خطاب ہوا ہے، جہاں انہوں نے بات کی۔ خبر یہ ہے کہ بائیڈن کی تقریر کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے نعرے لگ گئے۔ جو بائیڈن نے سفید فام سرداری کو امریکہ کے لیے زہر قرار دے دیا ہے اور امریکہ میں سفید فام شہریوں کو نسل پرست نظریے کی کوئی جگہ نہیں، جو بائیڈن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ دوسری جانب سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن بند کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مستقل روڈ میپ پر کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے اپنے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے تاحیات نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا، جسے عدالت نے 5 جنوری کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اسلاف رپورٹ دیکھیے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ اوور رول، سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم۔ سپریم کورٹ نے 6-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا فیصلے سے اختلاف، نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت متعدد سیاستدانوں کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے اپنی اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ 62(1)(f) کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے 62(1)(f) کی تشریح اس کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آئین میں آرٹیکل 62(1)(f) میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کا ڈکلیریشن دینے کے لیے کوئی قانونی طریقہ کار ہی موجود نہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈکلیریشن دینے کے لیے شفاف ٹرائل کے آئینی حق کو مد نظر رکھا جائے۔ جسٹس یحییٰ خان افریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کو درست قرار دیا اور کہا کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک رہے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 184(3) میں کسی کی نااہلی کا اختیار نہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اقامہ کیس میں نااہل کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم ہو گیا۔ فیصلے کے بعد 62(1)(f) میں نااہلی الیکشن ایکٹ کے مطابق ہوگی اور الیکشن ایکٹ میں 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر ہے۔ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ سپریم کورٹ نے ابہام دور کیا ہے، ایک ناانصافی کا تدارک ہوا ہے۔ آئین پاکستان میں کہیں نہیں لکھا کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اس کارروائی کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ ایک دبا دھویا ہے۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو غیر ناانصافی ہوئی تھی اس کا تدارک ہوا ہے، اور انہوں نے جو اپنا ارلیئر ڈیسیژن تھا سمیع اللہ بلوچ کا، جس میں سپریم کورٹ نے ایک ایسی تشریح کر دی جس کا آئینی شکوں سے کوئی تعلق اس لیے نہیں تھا کہ جو آئین پاکستان میں کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں الیکشن میں حصہ لینے کی، ان میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ تاحیات نااہل کر دیا جائے کسی کو۔ وہاں پہ ٹائم مقرر کیے گئے ہیں، یا اس الیکشن کی حد تک ہے یا جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ 5 ایئرز کا ہے۔ سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کیس میں بھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا نااہلی سے متعلق فیصلہ درست ہے۔ ایک بڑی غلطی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کی تلافی ہوئی ہے۔ پاناما میں نااہلی بھی ایک غلط فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ کو چاہیے اپنے باقی فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرے۔ فیصلے سے نااہل تمام افراد اب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ قوانین کی تشریح پارلیمان کا کام ہے۔ عدالتیں آئندہ فیصلوں میں اپنے دائرہ کار میں رہ کر فیصلے کریں گے۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور ایک بہت بڑی غلطی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کی اختلافی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے کچھ اور بھی فیصلے ان کو بھی ریوزٹ کریں، تاکہ یہ جو ہماری قانونی لیگل آرڈر میں جو ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا وہ ونس فار آل جو ہے وہ ختم ہو۔ اس فیصلے کا یہ اثر ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کہ تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، غلط طور پہ کیا گیا تھا،
وہ تمام اہل ہوں گے کہ وہ یہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. آنے والے فیصلوں میں میرا خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں اپنا دائرہ اختیار جو ہے وہ کلاس 2 آف آرٹیکل 175 کے مطابق وہ متعین کر لیا وہ انہوں نے, اور اسی کے مطابق یہ چلیں گے کہ اگر کسی قانون میں یا کسی آئین میں کوئی اختیار عدالت کو نہیں ہے تو عدالتیں آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اختیار جو ہے اس کو استعمال نہیں کریں گی. سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت چیف جسٹس لطیف کھوسہ کو سیاسی بیانات سے روکتے رہے. بولے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں جبکہ ہم انتخابات کے لیے کوشاں ہیں. لطیف کھوسہ نے ایم پی او اور کاغذات مسترد ہونے سے متعلق دلائل دیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں. کیا حکم چاہتے ہیں بتائیں تاکہ کر دیں. سپریم کورٹ نے بلے کے نشان سے متعلق پی ٹی آئی اپیل پر سماعت 10 جنوری کے لیے مقرر کر دی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست پر سماعت. دوران سماعت چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور لطیف کھوسہ میں نوک جھوک. بلے کے نشان سے متعلق پی ٹی آئی اپیل پر سماعت 10 جنوری کے لیے مقرر. دوران سماعت چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی رپورٹ جمع کروائی ہے, رپورٹ میں کوئی خامیاں ہیں تو بتائیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ رپورٹ میں الیکشن کمشنر پنجاب کے تحفظات کا کوئی ذکر نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کھوسہ صاحب یہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے. ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا. لطیف کھوسہ بولے تحریک انصاف کے فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات منظور نہیں ہوئے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیبیونلز نے آپ کو ریلیف دیا. رپورٹ سے کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے. چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ یہ قانون کی عدالت ہے, زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی. آپ کیا حکم چاہتے ہیں عدالت کو بتائیں تاکہ کر دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں. اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو کیا کریں؟ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے, لفاظی نہ کریں, حقائق بتائیں. دفعہ 144 اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا, صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں. یہاں دفعہ 144 نہ ہی ایم پی او کو چیلنج کیا گیا ہے. لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں منشی سے دستاویزات چھیننے کا ذکر کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ منشی کیا ہوتا ہے؟ وکیل یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے. منشی کو تو چیمبر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. عدالت نے لطیف کھوسہ کی استدعا پر سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی. بھٹو کیس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پراسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ چیف جسٹس نے اہم سوال اٹھا دیا. سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے؟ آرٹیکل 186 کے تحت عدالت صرف قانونی سوالات پر رائے دے سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہے کہ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے پھانسی دی گئی. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس. سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت. عدالتی معاون کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت. آئندہ سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی. دوران سماعت عدالتی معاون مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ آئینی طور پر عدالت کے پاس اس ریفرنس پر رائے دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبا ہٹانے کا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے؟ عدالت صرف قانونی سوالات پر رائے دے سکتی ہے. ذوالفقار بھٹو کیس میں نظر ثانی کا دائرہ اختیار استعمال ہو چکا. ہم کیسے اس مشق میں پڑھیں کہ بینچ آزاد نہیں تھا. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تبادلہ آزاد نہیں تھی. دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلاف کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہر فوجداری کیس جہاں سیاست شامل ہو اور انصاف نہ ہو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے. عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے. عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے. ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی طرز سیاست میں تبدیلی لانا چاہیے. ان کا موقف آج بھی یہی ہے کہ نہ کھیلوں گا اور نہ کسی کو کھیلنے دوں گا. پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ سٹیٹ قائم کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل
आज से बेहतर हो सके। दूसरी तरफ केस की समाअत के दौरान अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में सारा वाक़या लिखा है, किताब में जो लिखा गया, अगर उन पर दबाव था तो इस्तीफ़ा दे देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि एक तरफ हमसे बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में मुश्किलात हैं। मुखालफिन सुन ले, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हर जगह हमारे उम्मीदवार होंगे। हक राय दही इस्तेमाल करना हर पाकिस्तान का हक है। बानी पीटीआई जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ बल्ले लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट खड़ी की जा रही है, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एक पैगाम जो मुखालिफिन है वो भी खुल के सुन ले, चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कंस्टिट्यूएंसी कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इक़दाम ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक़ है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। तर्जमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ साथ अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। तर्जमान के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी उमूर बशमूल आज़ादाना, मुनसफ़ाना और जामे इंतख़ाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। अलावाज़े मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की मजबूती और अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के फ्रेमवर्क की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जेन मैरियट की गुफ्तगू में ये कहना था कि 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कायद को मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बहरीन के फरमानरवा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। 2 तरफ़ा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के फरमानरवा वाले आर्मी जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बहरीनी फरमानरवा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान बहरीनी फरमानरवा हमाद बिन ईसा अल खलीफा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन हमाद अल खलीफा, बहरीन डिफेंस फोर्सेज के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकातें की। बहरीनी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें योम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक़ से मुतल्लिक शानदार मुज़ाहरा भी पेश किया गया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशा वराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। स्टॉक मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद रेड जोन में बंद हुई। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट देखिए।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में कभी शेयर्स के खरीदार हावी हुए तो कभी हिस्सेस बेचने वालों ने जोर लगाया, जिसकी वजह से मार्केट कभी ग्रीन जोन तो कभी रेड जोन में नजर आई। ताहम इख्तिताम पर मजमूई तौर पर इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी और इंडेक्स 277 पॉइंट्स कमी के बाद 64,237 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि सियासी हलचल के बायस इन्वेस्टर्स गैर यकीनी का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरमायाकारों को कंपनियों के अच्छे नताइज की उम्मीदें भी हैं। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी हुई और ये 281 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान कम होता फर्क रुपए की कदर में सहारे की वजह बन रहा है। इसके अलावा ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 283 रुपए पर मुस्तहकम है।